کہ اگر عدالت مینج نہیں کر پا رہے ہیں بینش کو تو عدالت سے باہر کی روہت پر بھروسہ مت کرو، ہمت ہے میرے سوالوں کا سامنا کرو۔ کامران طور ملزم پر بیان دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہیلو فرینڈ، بینش جو کہ کامران کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اپنے بندے کو کامران کے ملازم کے گھر بھیج چکی ہے، جہاں سے کچھ ٹھوس ثبوت کامران کے خلاف مل جائیں گے، جبکہ کامران جسے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ کیس وہی جیتے گا، تبھی وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور بخاری صاحب کے روکنے کے باوجود وہ 340 سیکشن کے تحت دیے گئے اختیار کے مطابق حلفیہ بیان دینے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس سے تو اس کی واہ واہ ہو جائے گی، کیس تو ویسے ہی وہ جیت رہا ہے اور اس سیکشن 340 کے بیان کے بعد تو وہ سچا ثابت ہو ہی جائے گا اور یہ بات میڈیا پر بھی پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی ریپوٹیشن اور بھی بڑھ جائے گی۔ اس لیے وہ جج صاحب کے سامنے بھی یہی بات کہے گا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، سارا سچ ان کے سامنے آ چکا ہے، گواہوں کے بیان، پولیس کی تفتیش، سب کچھ اس کے حق میں ہے۔ تب جج صاحب کامران سے کہیں گے کہ پھر انہیں شہر کے لگائے گئے الزامات پر اپنی صفائی کے لیے دھارا 340 سیکشن کے تحت بطور ملزم انہیں حق دیتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ حلف پر بیان دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ اب کامران سوچ میں پڑ جائے گا اور بخاری صاحب کی طرف دیکھے گا کہ وہ کیا کرے، جبکہ بخاری صاحب کے پسینے چھوٹ جائیں گے کہ اگر کامران یہ بیان دینے کی حامی بھرتا ہے تو ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کامران نے ریپ کیا ہے، اگر اس نے بیان میں ذرا سی بھی غلطی کی تو وہ جیتا ہوا کیس ہار سکتے ہیں۔ تب جج انہیں سوچنے کے لیے وقت دے گا اور پھر کامران کے ملازم شوکت کو کٹہرے میں بلایا جائے گا، تو یہاں پر بینش کامران کے ملازم سے ان ثبوت کی بنا پر سارا سچ اگلوا لے گی، جس سے بخاری صاحب اور کامران کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے کہ شوکت نے یہ کیا کر دیا۔ عدالت میں ان کی کافی بے عزتی ہوگی، بخاری صاحب کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بینش اتنی چالاکی سے سارے شواہد حاصل کرے گی، جبکہ آج شہر نے سکھ کا سانس لیا تھا، اسے بھی اب امید کی کرن نظر آنے لگی تھی، لیکن شوکت کی گواہی کے بعد کامران بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ عدالت کے باہر بخاری صاحب پہ گرجتا ہے کہ اس کی ذلت نہ ہو، اس بات کی فیس دی تھی اس نے، لیکن آج جو کچھ بھی عدالت کے اندر ہوا اس سے عدالت کے باہر بھی اس کی ضلالت ہونے والی ہے۔ وہ کیسے وکیل ہے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ بینش نے اس کی ملازموں کی ساری انفارمیشن بھی حاصل کر لی، اگر ان سے عدالت میں بینش نہیں سنبھل رہی تو وہ کسی بھی طریقے سے عدالت سے باہر اسے مینیج کریں، بینش کو خریدنے کی جو بھی قیمت ہوگی وہ انہیں بتائیں، وہ یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کیس سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف بینش کامران کی بوکھلاہٹ دیکھ ہی چکی تھی، اس لیے وہ کامران کو عدالت کے باہر روکے گی اور کہے گی کہ وہ اسے ایک مفت مشورہ دے رہی ہے کہ وہ اپنے ملازمین اور خاص طور پر اپنے دوست روہت پر بھروسہ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آج عدالت میں جو کچھ بھی ہوا سب اس کے سامنے ہے، جس دوست پر اسے بھروسہ ہے وہ آج تک عدالت میں نہیں آیا، اس لیے اگر اس کے اندر ہمت ہے تو وہ اس کا چیلنج قبول کرے، اس کے سوالوں کا سامنا کرے۔ اب کامران بینش کے اس اعتماد سے ڈر جاتا ہے، کامران کی مشکل میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب انسپکٹر شفیق اس کی مزید مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایس پی صاحب اب خود اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ ان کے ایریا میں ریپ ہوا ہے، اس پر الزام لگا ہے، ڈپارٹمنٹ اس کیس کی تفتیش کر رہا ہے، اگر اس نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا تو انہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں تو وہ بری طرح پھنس بھی سکتے ہیں، لیکن کامران پھر بھی بضد ہوتا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کرے لیکن اس کیس سے اسے چھٹکارا دلائے۔ اب کامران چاروں طرف سے مشکل میں گھر جائے گا تو آخری سہارا اس کے پاس روہت ہی بچے گا، لیکن روہت بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں جنگ لڑ رہا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اسے سچ کا ساتھ دینا چاہیے یا پھر دوست کا۔ چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔